الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شوق و محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی گفتگو کا آغاز کر دیا تھا۔ بسم اللہ یہ وہ مبارک جملہ اور کلمہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں پر بھی رہا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم پر طوفان آیا تھا اور آپ نے ایک کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی میں آپ اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ سوار ہوئے تھے، تو قرآن میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا بسم اللہ کہہ کر لوگوں کو سوار کروانا اور اس کشتی کے سفر کا آغاز کرنا، یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کا بھی یہ معمول رہا کہ اپنی چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے ابتدا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی جب خط لکھا تھا بلقیس کی طرف، تو قرآن میں اس خط کا ذکر ہے جس میں یہ تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے جب خط لکھا تو اس خط کے آغاز میں بھی آپ نے اللہ کا نام لیا۔ تو یہ اللہ کا نام لینا اپنے ہر جائز کام کے شروع میں یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب قرآن پاک عطا ہوا، اتنی عظمت والی لاریب کتاب عطا کی گئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وحی کے پہلی وحی کے ہی الفاظ یہ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے نام پاک کے ساتھ آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے۔ تو معنی کے اعتبار سے
قدر الفاظ کے اعتبار سے بھی اس پہلی وحی کے اندر بھی گویا اللہ کے نام پاک کا ذکر ہے، بسم اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پاک نام سے ابتدا کی جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیگر امتوں کے اندر بھی ایک بڑا بابرکت کلمہ اور جملہ رہا ہے، اور اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے پاک کلام کی پوری ایک آیت بنا کر ہم کو عطا فرمایا۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو ان کی امت کے اندر بھی ایک واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جڑا ہمیں نظر آتا ہے، جو علماء نے تفاسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ ایک شخص کی قبر کے پاس سے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا پھر اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر سے عذاب ختم ہو چکا ہے اور اس کو بڑی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتوں کا سلسلہ قبر میں پہنچ رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے جب گزرا تو عذاب تھا، اب گزر رہا ہوں تو رحمت کا سلسلہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا گناہ گار شخص تھا، اسی عذاب کے لائق تھا کہ جس میں اس کو ہم نے مبتلا پہلے کر رکھا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا تھا جو چھوٹا تھا۔ اب جب وہ بیٹا بڑا ہوا اور اس نے جا کر مدرسے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا تو مجھے بڑی حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، لہٰذا میں نے اس کے بچے کے میرا نام لینے کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کی طرف سے رحمت کا کلمہ ہے۔ جس چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شمولیت آ جائے گی تو اس چیز پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا مبارک کلمہ ہے کہ جو انبیاء نے بھی ادا کیا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز رہا ہے، اور ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ علماء اسلام بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام علوم ان تمام کتابوں میں بیان فرما دیے کہ جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کی، تورات شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس۔ اسی طرح کچھ صحیفے جو دیگر انبیاء پر اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحیفوں اور کتابوں میں دنیا بھر کے تمام علوم بیان فرما دیے۔ بس شرط اتنی سی ہے کہ کوئی ان کتابوں سے علم نکالنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، ان رموز کو پہچانتا ہو، ان نکات کو اخذ کر سکتا ہو، تو اللہ نے سب کچھ اپنی کتابوں کے اندر علوم کا خزانہ بیان فرما دیا۔ کہا کہ جتنا علم اللہ نے جو سارے کا سارا اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا تھا، اللہ کریم نے وہ سارا علم قرآن میں جمع فرما دیا۔ ایک تو تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں کا علم، ان میں تمام علوم اللہ نے ذکر کیے، پھر وہ تمام کے تمام علوم اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ پھر کہا کہ قرآن کریم کا سارا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، جس پر میں نے گزشتہ جمعوں میں کلام بھی کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا علم موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا، اور پھر مزید کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں جمع فرما دیا ہے۔ تو گویا قرآن مجید فرقان حمید کا اگر یہ حرف با ہی انسان اسی کے رموز کو پہچانے، اسی میں کوشش کرے، تگ و دو کرے اور اپنی محنتوں کو صرف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف کے ذریعے ساری کائنات کے علوم اس کے سینے میں جمع فرما سکتا ہے۔
یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کا پہلا حرف ہی اگر خدا چاہے تو انسان کو انسانیت کی معراج کرا دے اور علوم کو بتا دے کہ علوم کا کمال کس کو کہا جاتا ہے اور علم والا کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک گفتگو بڑی پیاری سی یہ کی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عربی کے حروف ہیں جو الف سے لے کے یا تک چلتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہمارے سامنے موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ تو قرآن کی ابتدا بسم اللہ کی با سے کیوں ہے؟ یعنی یہاں پر قرآن کی ابتدا الف سے کیوں نہ ہوئی؟ الف سے کوئی ایسا لفظ آتا کہ الف سے ابتدا کر لی جاتی، با سے ابتدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ با گنتی کے اعتبار سے عربی میں دوسرا ورڈ ہے نا، پہلے الف ہے پھر با ہے، تو قرآن کی ابتدا الف سے ہونی چاہیے تھی، با سے کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کے متعدد نکات علماء اسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ جو اگر سارے بیان کیے جائیں تو ممکن ہے کہ پورا جمعۃ المبارک کا بیان ہی اسی پر ہو سکتا ہے، اتنے نکات علماء نے تفاسیر کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ بیان کی کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہم پہلے روح کی شکل میں تھے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں دنیا میں جسم عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں پیدا کیا، ہم سب روحوں کی حالت میں تھے، روح تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو ان روحوں نے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی بات کی تھی اور مشترکہ کی تھی کہ جتنی روحیں تھیں سب نے یک زبان ہو کر اللہ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے جواب دیا تھا جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، وہ یہ تھا بلا، مولا کیوں نہیں؟ تو ہی تو خدا ہے۔ تو فرمایا کہ روحوں کا پہلا کلام تھا بلا، کہ مولا تو ہی ہمارا خدا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی بلا میں خالی یہ جواب نہیں ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا خدا ہے، بلا کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں، یعنی دوسری سائڈ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہمارا خدا ہو بھی سکتا۔ تو مولا خدا تو ہی ہمارا ہے۔ تو فرمایا ان کا پہلا جملہ تھا روحوں کا بلا، جو با سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم مسلمانوں کو بھیجا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا، تو اس کی ابتدا بھی اسی با سے کی گئی تاکہ یہ سننے والوں کو مانوس لگے، اور وہ جو ایک ان کا روح کا تعلق ہے لفظ با کے ساتھ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ، تو جب یہ اسی کا پاکیزہ کلام دنیا میں سنے تو پھر ان کی توجہ اور زیادہ اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ تو اسی لیے با سے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا کی گئی، الف سے نہ کی گئی۔ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ با عربی کے اندر الصاق کا، مصاحبت کا بھی معنی دیتا ہے، یعنی ملانے کا۔ با عربی میں ملانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام سنتا ہے نا، تو اللہ سے کنیکشن بندے کا جڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پر جو با ہے، چونکہ با عربی کے اندر مصاحبت کا، ملنے کا، الصاق کا معنی دیتی ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے، اور کہا کہ فَهُوَ يَلْصِقُ الْعَبْدَ بِالرَّبِّ فَهُوَ كَمَالُ الْمَقْصُودِ، چونکہ یہ کتاب رب سے ملاتی ہے اور یہی ہر شخص کا، مخلوق کا مقصد اعظم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مل جائے۔ تو چونکہ با ملانے کا کام کرتی ہے، اسی لیے جب کلام پاک کی ابتدا کی گئی تو اس کی ابتدا میں اللہ نے با کو ذکر کیا جو ملانے کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت کا، مدد کا بھی، اور ایک معنی با کا برکت کا بھی آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بندہ یہی چاہتا ہے کہ جس کام کا بھی میں آغاز کر رہا ہوں، چاہے کلام پاک کی قراءت کی ابتدا کر رہا ہوں یا میں کوئی اور جائز کام کر رہا ہوں جس کے شروع میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں یہ کام کروں، اور با میں مدد کا معنی ہے تو لہذا با سے ابتدا ہوئی، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے اس کام کا آغاز کروں، اور با کے اندر برکت کا بھی معنی آتا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی پاک کلام کی ابتدا الف کے بجائے با سے کی گئی۔ دوسری ایک بات یہ بیان کی گئی، کہا کہ دیکھیں با میں ایک عاجزی ہے،
با کی آپ اس کی شکل تو دیکھیں، جس طرح لکھتے ہیں با کو، ایک بالکل ملی ہوئی، گویا زمین کے ساتھ ایک چمٹا ہوا وجود ہے، زمین کے ساتھ ایک چمٹا ہوا وجود ہے۔ جبکہ الف کو دیکھیں گے کہ آپ وہ اپنی جگہ پر بالکل تن کر کھڑا ایک رہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو مقام ہے کہ بندہ کلام پاک پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کا قرب حاصل کر کر کمال کے درجے پر پہنچ جائے، یہ عاجزی کا مقام ہے۔ یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کا یا بلند ہونے کا مقام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ ایسی کمال بارگاہ ہے کہ یہاں پر جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ با میں ایک عاجزی ہے، تو اس لیے بھی اس پاک کلام کی ابتدا الف کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے با سے ہی فرمائی۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ سے پہلے لفظ اسم کا ذکر ہے، بسم اللہ۔ یہ دراصل عبارت یوں ہے بسم اللہ۔ اسم کہتے ہیں الف سین میم نام کو، کہ ہمارا اسم کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے۔ تو اسم اللہ، اللہ کا نام، اور اس پر جب با آیا تو الف گرا کر ڈائریکٹ با کو سین کے ساتھ ملا دیا، وہ بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے ابتدا ہے اس پاک کلام کی۔ یہاں پر لفظ اسم کیوں آیا ہے؟ یہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا باللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ لفظ اسم بھی کیوں آیا یہاں پر؟ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا بھی تو آ سکتی تھی، اس کا نام بھی تو آ سکتا تھا باللہ الرحمن الرحیم، لیکن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قدر کمال والی، اس قدر اعلیٰ اور اکمل ذات ہے کہ اس تک بندہ اپنی جسم کی کثافتوں، اپنے میل کچیل اور روحانی گندگی کے ساتھ ڈائریکٹ پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ بنایا چیز کو، کہ جس واسطے تک جب وہ پہنچے گا تو اس کی باطنی کثافت، جسمانی میل و کچیل، ہر طرح کی گندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب وہ پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے گا۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتاتی ہے کہ پہلے خدا کے نام تک پہنچو گے، پھر خدا کی ذات تک پہنچو گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے پہلے اپنے نام کو مقدم رکھا کہ تم اس نام کو درمیان میں ایک ذریعہ بناؤ تاکہ تمہیں میری ذات تک پہنچنے کا ایک راستہ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ہمیں تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی عطا ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمایا کرے گا۔ تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات۔ لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ذرائع ہوتے ہیں، مختلف ذریعوں سے مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ عالم اسباب ہے تو اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی سبب کو درمیان میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سبب کیا بنایا؟ اس کا نام، کہ جو اس کے نام کا سہارا لیتا ہے، اسی کے نام کی مالا جپتا ہے اور اسی کے نام سے برکتیں لیتا ہے، استعانت طلب، مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا پتہ بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری ایک یہ بات بھی اس میں سمجھنے کی ہے کہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں قرآن پاک کی یا جس جائز کام سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی اس کی میں ابتدا کرتا ہوں۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اس ذات سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا نام اس کی ذات نہیں ہوتی۔ کیا سمجھے آپ؟ کسی بھی چیز کا جو نام ہے وہ اس کی ذات نہیں ہوتی۔ نام الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے۔ گویا آسان لفظوں میں کہوں گا کہ ایک ذات ہے کسی کی اور ایک اس ذات کا نام ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، جیسے میرا نام بلال ہے۔ اب جب میرا بلال نام ہے اور ایک میری بلال کی ذات ہے، تو یہ جو میرا نام ہے یہ میری ذات کا غیر ہے، عین نہیں ہے۔ کہ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہی اللہ ہے، اللہ کی ذات یہ لفظ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف ایک نام کی حد تک ہے جس سے صرف ذات کی پہچان ہوتی ہے۔
ذات الگ ہے، نام الگ ہے، گویا اللہ کا جو نام ہے وہ غیر اللہ ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کیا سمجھیں؟ اللہ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پوری زبردست قسم کی بحث ہے جو علماء تفسیر نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اب اللہ کی ذات اور ہے، اللہ کا نام اللہ کی ذات نہیں ہے، نہ ہی ذات میں شامل ہے، ایک ذات سے جدا چیز ہے۔ اور اللہ نے پاک کلام کی ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے۔ باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کہ اللہ سے برکت لیتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، فرمایا اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کے نام سے برکت لیتے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جڑنے والی چیز کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے اور اسے مدد حاصل کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کیونکہ نام اللہ کا یہ اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ایک نام اس کی ایک چیز ہے جس سے خدا کی ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ تو یہ جو تعارف ہے، اللہ نے اس تعارف میں اتنی برکتوں کو رکھا ہے کہ جو اس تعارف تک پہنچتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو خدا کی ذات کا تعارف بننے کی وجہ سے، اللہ سے جڑنے کی وجہ سے اس کے نام میں بھی اتنی برکت ہے کہ اس کے نام سے برکت بھی لی جا سکتی ہے اور مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ سے کوئی چیز جڑے گی وہ بھی برکت والی ہو جائے گی، اس سے بھی مدد طلب کی جا سکے گی۔ اسی طرح جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ خدا نہیں ہوتے، یہ اللہ نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے ہونے سے یہ سب ہیں۔ انبیاء، اولیاء، بزرگ سب خدا کی ذات کی وجہ سے ہیں، خدا نہ ہو تو ان کا وجود کہاں سے ہو؟ تو وہ اللہ ہے، یہ بندے ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، لیکن چونکہ یہ خدا سے جڑ گئے، خدا کی ذات تک پہنچ گئے، نام سے ابتدا کی اور ذات کا پتہ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہو گئی، تو اللہ سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی ذات کو، ان کی جانوں کو بھی برکت والا بنا دیا ہے۔ اور اللہ سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی جانوں میں بھی ایسی برکت رکھ دی ہے کہ جو ان جانوں سے بھی مدد طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد ان جانوں کے ذریعے بھی عطا فرما دیتا ہے، ان بزرگوں کے ذریعے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو ذات اپنا نام جو اس کا غیر ہے، غیر اللہ ہے، اس نام سے برکت لینے والے اور مدد طلب کرنے والوں کو مدد بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، وہ اپنے محبوبوں سے جڑنے والوں کو بھی برکت بھی عطا فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، ایک تو اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم، یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔ علماء اسلام نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام فرشتوں کو معلوم ہے، 1000 نام نبیوں کو معلوم ہے، اور بقیہ 1000 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 نام تورات میں بیان فرمائے، 300 نام زبور میں بیان فرمائے، اور 300 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں بیان فرمائے۔ اب رہ گئے 100 نام، فرمایا ان 100 میں سے 99 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے، اور ایک نام ایسا ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ اور کسی بھی ذات کے جب نام زیادہ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ نام ہونا زیادہ کمال کو بیان کرتا ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کو لے لیں، اس کے کتنے نام ہیں؟ مکہ مکرمہ کو لے لیں، اس کے کتنے نام ہیں؟ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھ لیں کہ جب اس پر ہم بات کریں گے تو ذکر کریں گے کہ سورہ فاتحہ کے بھی کتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگان دین نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح خود قرآن کے نام، آپ سمجھتے ہیں قرآن کا نام صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، تو زیادہ نام ہونا یہ زیادہ کمال کو بتاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی فرمایا کہ 3000 نام ہیں، 999 ان میں سے اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ لیکن خوبصورتی یہ ہے، اب کیا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے جتنے نام ہیں میں ہر نام کو پڑھوں،
ہر نام کا ذکر کروں اور اللہ کی ذات کی خوبصورتی کو بیان کروں، اس کی ذات سے برکتیں حاصل کروں۔ اب ہمیں سب نام تو نہیں پتہ، 1000 نام فرشتوں کو پتہ ہیں، 1000 نام نبیوں کو پتہ ہے، 300 تورات میں، 300 زبور میں، 300 انجیل میں، صرف 99 قرآن میں ہے، ایک نام صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اب ہم کو سب نام معلوم بھی نہیں، خدا کے تمام ناموں سے ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، برکتیں بھی لینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی خدا کی تعریف ان تمام ناموں کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ان 3 ناموں میں، اللہ، رحمان اور رحیم میں، اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ اگر کوئی ان 3 ناموں سے خدا کی حمد بیان کرتا ہے گویا اس نے 3000 ناموں سے اللہ کی شان بیان کی۔ اتنی برکت والے نام ہیں یہ 3، اللہ، الرحمن اور الرحیم، سبحان اللہ الکریم۔ اب یہ جو 3 نام ہیں اللہ، رحمان اور رحیم کے، اس میں جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اسے کہتے ہیں اسم ذات۔ اسم ذات کیا ہے؟ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اور باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جو صفت ہے اس کے اعتبار سے وہ نام بنتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر میرا نام بلال ہے، یہ میرا ذاتی نام ہے۔ اب اگر کوئی مجھے عالم کہہ دے تو اس کا عالم کہنا اس طور پر درست ہوگا کہ یہ میری صفت ہے۔ مجھے کوئی امام کہہ دے تو یہ امام میرا نام تو نہیں ہے نا، لیکن اس طور پر کہ میں سب سے آگے ہوتا ہوں، نمازیں پڑھاتا ہوں، تو کوئی مجھے امام کہے تو اس کا امام کہنا بھی درست ہے۔ کوئی مجھے خطیب کہے تو خطیب کہنا بھی درست ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی نام تو بلال ہے، آپ نے خطیب کیوں کہا؟ تو خطیب، امام، عالم یہ سب کہنا بھی درست ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ صفات کے اعتبار سے انسان کی جو صفت ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے نام بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ دوبارہ کہیے گا۔ کتنا خوبصورت پاکیزہ کلام ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل باطن پورا ایک نور کی روشنی میں گویا دھل چکا۔ اس میں ذات ہے اللہ، باقی ہے الرحمن اور الرحیم۔ یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جس طرح اللہ کے دیگر نام ہیں الجبار، القدوس، الملک، العزیز، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الصبور، الشکور، الحلیم، النافع، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ یہ سب خدا کے نام ہیں اور وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ نام یہ اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت ہے اور اتنا یونیک نام ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ نام آج تک کائنات میں کبھی کسی کا نہیں ہوا، کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ یعنی کائنات میں بہت سارے نام ہیں، آپ کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جو نام ہے نا وہ بس میں نے ہی رکھا ہے۔ لوگ آتے ہیں نا کہ حضرت کو یونیک سا نام بتا دیں، یونیک نام ہے، پتہ نہیں نہ جانے کون سی برکت ہے، لیکن لوگ تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات جس طرح وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، وہ ون اینڈ اونلی ہے، اسی طرح خدا کا نام بھی ون اینڈ اونلی ہے۔ اللہ کی ذات کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا رب ہے، اس کی تم عبادت کرو، اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ پھر فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اللہ کے نام جیسا بھی کوئی نظر آتا ہے تمہیں؟ کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کا نام خدا کے نام سے ملتا ہو، اللہ اس کو کہا جا سکے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نام کسی کا نہیں ہے تو اسی طرح عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک یہ بات بہت ہی زیادہ یہ توجہ کے قابل ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بڑے خوبصورت، بڑے پیارے، اور جتنی اللہ کی صفات ہیں اس کے اعتبار سے نام ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بھی روایت سنی کہ اللہ کے 3000 نام ہیں، جس میں سے 99 نام قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی مرضی سے جو نام دینا چاہیں وہ دے دیں گے؟ مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجینئر کہہ دیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے نا، اللہ شافی ہے نا، تو اس شفا کی وجہ سے ہم کہہ دیں جی اللہ ڈاکٹر ہے؟ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔
اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو توقیفی ہو۔ یہ جملہ میرا لفظ ذہن میں رکھیں، توقیفی، تا واو موٹا قاف قلم والا، اور یا فا اور پھر یا، توقیفی۔ وٹ از توقیفی؟ تو توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو قرآن میں بیان ہوا یا احادیث میں بیان ہوا، جو قرآن میں بیان ہوا یا احادیث میں بیان ہوا۔ اس کے علاوہ اور کوئی نام اللہ کے لیے بولا نہیں جا سکتا، البتہ وہ نام کہ جو ان عربی الفاظ کے مختلف زبانوں میں ترجمے کے طور پر بن جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ بھئی لفظ خدا یہ عربی ورڈ ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کو خدا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اللہ خدا ہے نا۔ اسی طرح پروردگار بھی بولتے ہیں۔ اب یہ پروردگار نہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا، نہ کسی حدیث میں نظر آئے گا، اور اللہ پروردگار بھی ہے۔ تو قاعدہ ذہن میں رکھیں، یا تو اللہ کے لیے وہ لفظ بولا جائے گا جو قرآن میں یا حدیث میں آ جائے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں آنے والے اللہ کے نام جو عربی زبان میں ہیں ان کا جو ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جائے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو لفظ خدا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، خدا یہ مالک کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح جو پروردگار ہے یہ لفظ رب کا ترجمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے نا، تو رب عربی ورڈ ہے، اس کا یہ فارسی میں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پالنے والا، پروردگار۔ تو جو عربی سے کسی بھی زبان میں ترجمہ کیے گئے ہوں گے وہ الفاظ بھی خدا کے لیے بولے جا سکتے ہیں، مگر اس میں احتیاط کی حاجت ہے۔ بات پلس کر رہا ہوں، احتیاط کی حاجت ہے۔ وہ کیا کہ کسی زبان میں جب اللہ کے کسی عربی نام کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ ترجمہ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی ذات کے لائق بھی ہو، خدا کی ذات کے لائق بھی ہو۔ مثال کے طور پر مالک و مولا کے لیے اردو زبان کا ایک لفظ ہمیں نظر آتا ہے میاں کا۔ کیا نظر آتا ہے؟ میاں، جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ اسی لفظ میاں کی بات کر رہا ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ میاں، یہ اللہ میاں کہنا ناجائز ہے۔ میاں کا جو لفظ ہے یہ کہنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ لفظ میاں کا معنی مالک و مولا بھی بنتا ہے، اور اللہ مالک و مولا ہے، مولا بھی اس کا نام ہے، مالک بھی اس کا نام ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لفظ میاں ہے یہ خالی مالک و مولا کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، میاں سے مراد شوہر بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور میاں کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بدکاری کے کاموں میں درمیان میں دلال جو شخص بنتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ آپ جا کے اردو ڈکشنری اٹھا کر لفظ کا معنی دیکھ سکتے ہیں۔ اب معاذ اللہ یہ جو بدکاری کا دلال ہے یہ خدا کی ذات کے لائق لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور جو شوہر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس معنوں میں جن تقاضوں کے مطابق وہ ایک رشتہ ہے وہ بھی خدا کے لیے بن نہیں سکتا، چونکہ لا اللہ شوہر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے۔ تو اس لیے لفظ میاں کے اندر جہاں مالک و مولا کا مطلب ہے وہاں شوہر اور اس دلال کا مطلب بھی بنتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے میاں کا لفظ بولا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بولا جاتا ہے اللہ سائیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ اللہ سائیں بولنے سے بھی اعتراض کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائیں ہر جگہ پر عزت کے معنی میں نہیں ہے۔ پاکستان ہی کے کلچر میں ایک صوبے کے اندر سائیں کا معنی عزت والا ہے، ایک صوبے کے اندر عزت والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے وہ لفظ بولا جائے گا کہ جو صرف عزت والا ہو۔ یعنی آپ نے لفظ سنا ہوگا اسماء الحسنی، 99 اسماء الحسنی کے ہمارے گھروں میں تختیاں بھی لگی ہوتی ہیں، حضور نے بھی حدیث میں بیان کی ہے۔ اسماء الحسنی کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جن سے اچھا نام کوئی نہ ہو، جو کہ حسنی کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھا ہو، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے نا حسنی، تو وہ نام جو سب سے زیادہ اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی صرف وہی نام بولا جائے گا جو سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ کو اب یاد رکھیے گا، رام نہیں کہہ سکیں گے، اوم نہیں کہہ سکیں گے، پرمیشور نہیں کہہ سکیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھگوان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ جو بعض مسلمان کہلانے والے اسکالرز ہیں، آپ کہیں گے کہ مسلم اسکالر ہے، اسی نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو جی، ہندو جس کو پکار رہے ہیں، عیسائی جس کو پکار رہے ہیں، یا دنیا کے جس مذہب سے جڑا شخص جس کو بھی پکار رہا ہے، تو یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وحدہ لا شریک اور معبود تو ایک ہی کی ذات ہے۔ اب وہ بھلے جس کو بھی پکار رہا ہو، اپنے اعتبار سے تو خدا کو ہی پکار رہا ہے نا، اور خدا تو صرف ایک ہے۔ تو اگر وہ بھلے بھگوان کہے، رام کہے، پرمیشور کہے، یا جو کچھ بھی کہے، تو کہے تو خدا کی ذات کو ہی رہا ہے، لہذا یہ کہنا بھی جائز ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رام کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے جسم میں حلول کیا ہوا، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر کسی نے رام لفظ کا معنی پتہ ہوتے ہوئے اللہ کو رام کہا، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور جس کو معنی نہیں پتہ وہ پھر بھی لفظ رام کا استعمال کرے گا، تو فرمایا کفر تو یہ تب بھی ہوگا۔ اللہ کے لیے صرف وہی نام کہیں گے کہ جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ بھگوان، یہ بھگ کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کے مقام خاص کو بھگ کہا جاتا ہے، اور وان کا مطلب ہوتا ہے والا، تو بھگوان اس مقام خاص والا معاذ اللہ۔ تو کیا خدا کے تعارف کے لیے صرف یہی چیزیں رہ گئی ہیں جن سے خدا کا تعارف کروایا جائے گا؟ خدا کا تعارف ہے زمین و آسمان والا، عظمت و شان والا، عرش والا، جنت و دوزخ والا، یہ خدا کی شان ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھگوان بھی کہے گا وہ بھی اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ نہ اس کو پرمیشور کہا جا سکتا، بلکہ لفظ گاڈ کا استعمال بھی اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ گاڈ ہے یہ خالی خدا کے لیے بولا جاتا ہے، وہ مطلق تمام خداؤں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ انگلش میں لفظ بولتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اس لفظ کو استعمال نہ کریں، آپ اس کی جگہ کہیں اللہ گفٹڈ۔ یار اللہ اس میں ذات ہے۔ جب بندہ مسلمان بولتا ہے تو روح کو بھی چین ملتا ہے۔ جہاں جہاں لفظ گوڈ آتا ہے وہاں پر لفظ اللہ شامل کر کے دیکھیں، اللہ کے نام کی چاشنی بھی محسوس ہوگی، آپ کا کلام بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، تورات میں بھی اللہ کے نام تھے، زبور میں بھی تھے، اور جناب انجیل میں بھی تھے، تو ممکن ہے یہ اوم وہیں سے آیا ہو، پرمیشور وہیں سے آیا ہو، بھگوان وہیں سے آیا ہو، رام وہیں سے آیا ہو۔ تو جناب آپ کے پاس کوئی اس کی حقیقی کوئی دلیل ہے کہ جناب توریت میں اللہ کا یہ نام تھا، زبور میں یہ نام تھا، انجیل میں یہ نام تھا؟ جب کسی کے پاس اس بات کی کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے، کیونکہ آج وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، تو جب ہم صرف ایک امکانی بات ہے کہ ممکن ہے ہو، تو خالی امکانی بات کی وجہ سے اللہ کے لیے وہ گھٹیا لفظ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر کوئی تحقیق ہوتی اور ہمیں ملتا تو پھر ہم اس پر کچھ بات کر بھی سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوں۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، علم دین حاصل کرنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔